ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل نے جو جنگ چھیڑی ہوئی ہے، اس میں بھارت پوری طرح شریک ہے، پوری طرح شامل ہو چکا ہے۔ لیکن اس نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے ہاتھ اور پاؤں استعمال کرنے کے بجائے امریکہ اور اسرائیل کو اپنی زمین، اپنی فضا، اپنی آنکھیں اور اپنے کان بیچ دوں گا۔ اور اسی لیے بھارت نے ایران میں موجود اپنے جاسوسی نیٹ ورک کو بہت زیادہ فعال کیا۔ اس جاسوس نیٹ ورک کے ذریعے بہت ساری امپورٹنٹ انفارمیشن دی، خاص طور پہ نیوی سے متعلق۔ ایرانی نیوی کو بہت شدید نقصان پہنچایا ہے امریکہ نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کو جاسوسی کی ایک بہترین معلومات وہاں سے فراہم کی جا رہی تھیں بھارتی جاسوس نیٹ ورک کی جانب سے۔ اور یہ جاسوس نیٹ ورک جو ہے بیسیکلی چابہار میں تعینات تھا، اور چابہار کی بندرگاہ پر یہ ٹیکنیکل سپورٹ اور تجارتی معاملات کے تحت چونکہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے انڈیا نے، تو وہاں پہ بہت زیادہ اثر و رسوخ اب بھارت کا بڑھ گیا ہے۔ تو وہاں پہ ان سب لوگوں کے روپ میں، ان کے پردے میں وہاں پہ جاسوسی کا ایک منظم نیٹ ورک بھارت نے قائم کر لیا تھا، اور اسی نیٹ ورک نے امریکی بحریہ کو یہ اطلاعات دیں کہ کس طرح وہ اٹیک کر سکتے ہیں، کس طرح زیادہ سے زیادہ ایرانی بحریہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور اسی لیے انہوں نے کچھ کوآرڈینیٹس ایسے دیے، کچھ اسپیسیفک لوکیشنز دیں ایرانی بحریہ کے جہازوں کی، اور ان بحری جہازوں کو امریکہ نے تاک تاک کر نشانہ بنایا اور ان کو شدید نقصان پہنچایا۔ ان میں سے ایک آئرس دینا تھا۔ یہ ایک بحری جہاز تھا جو چند روز پہلے بھارت سے خیر سگالی کے ایک مشن پہ آیا ہوا تھا، وہاں پہ بغیر ہتھیاروں کے تھا، اور اس میں نوجوان نیوی آفیسرز تعینات تھے، 18 سے 20 سال کے نوجوان آفیسرز تھے، اور یہ خیر سگالی کے دورے پہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ بھارت نے اس انٹرنیشنل ایونٹ کا نام رکھا تھا ملن 2026، اور اس میں مختلف ممالک کی بحریہ اور اس کے اہلکار اپنے بحری جہازوں کے ساتھ شریک ہوئے، وہاں پہ پریڈ ہوئی، وہاں پہ ایک سیریمنی ہوئی، اور اس کے بعد سب ہنستے مسکراتے وہاں سے نکلنے لگے۔ لیکن جب ایرانی جہاز آئرس دینا وہاں سے نکلا، جو کہ غیر مسلح تھا، اس میں کوئی ہتھیار نہیں تھا، وہ کسی جنگی مہم پہ نہیں تھا، تو اس کے کوآرڈینیٹس فراہم کیے گئے امریکہ کو، اور امریکہ کی ایک بحریہ نے اپنی آبدوز کے ذریعے ٹورپیڈو میزائل سے اس کو نشانہ بنایا اور مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ یہ اچانک حملہ تھا، یہ غیر متوقع حملہ تھا، چونکہ وہ کسی جنگی مہم پر نہیں تھے، اس لیے انہوں نے وہ ایک بے فکری سے واپس اپنے وطن جا رہے تھے، وشاکھاپٹنم سے وہ روانہ ہوئے، اور اس کے بعد 40 ناٹیکل مائل دور سری لنکا کے ساحلوں سے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے فوری طور پہ کوشش کی کہ ہم کسی طرح رابطہ کریں اور بتائیں کہ ہم پہ یہ آفت آ گئی ہے، تو انہوں نے ڈسٹریس کال دی، جو ایک طرح سے مے ڈے کال بھی ہوتی ہے، جیسے ایویشن میں کہلائی جاتی ہے۔ تو ڈسٹریس کال ملنے کے باوجود نہ صرف بھارت کی جانب سے، بھارتی نیوی کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ ان کی مدد کے لیے کوئی جہاز روانہ نہیں کیا گیا، اور وہ بیچ سمندر میں ڈوبنے پر مجبور ہو گئے تمام اہلکار۔ ان میں سے بیشتر اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے ڈوب کر، ان میں سے بہت تھوڑے سے اہلکار ایسے تھے جن کو بچایا گیا، اور اس کے بعد سری لنکا کی نیوی اور ایئر فورس نے ایک جوائنٹ ریسکیو آپریشن کے ذریعے ان کو وہاں سے ریسکیو کیا، اور اس کے بعد سری لنکا کے اسپتالوں میں ان کو لے کے گئے، ان کا علاج کیا، ان کی جان بچانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اس ڈسٹریس کال کا انڈین نیوی نے کوئی جواب نہیں دیا، جس سے پتہ چلتا تھا واضح طور پہ کہ انڈیا نے آنکھیں بند کر لیں، اور ان کو اپنے مہمانوں کو جو انوائٹ کیا تھا اپنے پاس خیر سگالی کے ایک ایونٹ کے لیے، ان کو واپس جاتے ہوئے مرنے کے حوالے کر دیا، اور باقاعدہ ان کا قتل عام کرا دیا، اور ان کی باقاعدہ ٹپ دے کے کہ کہاں وہ ہیں، ان کے پوری لوکیشن دے کے اور اسپیسیفک کوآرڈینیٹس دے کے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اب ایرانی انٹیلیجنس جو اس بات کو انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے چابہار تک پہنچی تھی کہ کس طرح ہمارے بحری جہازوں کو مستقل نقصان پہنچ رہا ہے، اور آئرس دینا کو اس طرح غیر متوقع طور پہ اچانک کیسے نشانہ بنایا گیا، تو انہیں پتہ چلا کہ جو آئرس دینا کو نشانہ بنایا گیا وہ 1 میل کے فاصلے سے صرف نشانہ بنایا گیا۔ اتنے قریب آ کر امریکی آبدوز نے آئرس دینا کو نشانہ بنایا، اور اس کے تمام اہلکار سمندر میں جو ڈوب گئے، اور اس میں سے بہت کم ایسے تھے جن کو بچایا جا سکا۔ جب یہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے چابہار تک اس کے جو سراغ تھا وہ چابہار میں ملنے لگا، اس کے کھرے جا کے چابہار میں ملنے لگے، تو وہاں جب انہوں نے ایک آپریشن کیا تو اس سے پتہ چلا کہ وہاں پہ تو ایک پورا
جاسوسی کا ایک منظم نیٹ ورک ہے جو بھارت نے بچھایا ہوا ہے اسی دن کے لیے کہ وہ بھارت کو بھی انٹیل دیتا رہے، اور چونکہ اب بھارت اس جنگ میں شامل ہو گیا ہے خاموشی سے اور مکمل زور و شور کے ساتھ، تو بھارت نے وہ تمام کوآرڈینیٹس، تمام اسپیسیفک لوکیشنز، تمام انٹیلیجنس کی رپورٹس وہ سب شیئر کی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، اور امریکہ نے کھلے پانیوں میں ان کو نشانہ بنایا۔ ایرانی انٹیلیجنس نے اس بات کو بھی پرکھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ تمام بحری جہاز جو ایران کے ہیں وہ چابہار کے قریب ہی جب ہوتے ہیں یا وہاں سے روانہ ہوتے ہیں یا وہاں سے ہو کر آئے ہوتے ہیں کہیں سے، تو وہ نشانہ بنتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے کچھ جہاز بندر عباس کے پورٹ پر بھی رہے، وہاں سے بھی گئے، وہاں پہ بھی پہنچے اور وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن انہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن چابہار جو جہاز جاتا ہے، چابہار کے قریب جو جہاز ہوتا ہے، اس کو بہت ہی ٹارگٹ کر کے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب انہوں نے اس کا کھوج لگانا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ چابہار میں چونکہ پورا ایک انڈین نیٹ ورک ہے اور وہ اس کے پاس سب سے آسانی سے کوآرڈینیٹس آ جاتے ہیں، اس کے آسانی سے اسپیسیفک لوکیشنز آ جاتی ہیں اور وہ شیئر کیے جا رہے ہیں مسلسل، تو اس وجہ سے وہ زیادہ تعداد میں نشانہ بن رہے ہیں۔ تو اس لیے 2 روز پہلے ایرانی انٹیلیجنس نے تحقیقات شروع کرنے کے بعد بھارت کا ایک منظم نیٹ ورک چابہار کے پورٹ سے پکڑا ہے جاسوسی کا، اور اس کے کئی لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ ایرانی تجزیہ کار محمد حسین باقری نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ کس طرح یہ پورا نیٹ ورک چابہار میں فعال تھا اور بھارت کو مسلسل اپنی انٹیل رپورٹس دے رہا تھا، اور اس کی بیسس پہ امریکہ کو بتایا جا رہا تھا، اسرائیل اور امریکہ کو، اور ایرانی جہازوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اب چونکہ یہ نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑا جا چکا ہے، اس کو توڑ دیا گیا ہے انڈین نیٹ ورک کو، تو اب چابہار کے قریب جو ایران کے جہاز ہیں وہ محفوظ ہو چکے ہیں قدرے، اور انہیں اب امریکہ سے براہ راست کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بہت سٹرونگ رپورٹس ہیں کہ انڈیا نے اپنی بندرگاہیں اور اپنی زمین جو ہے وہ امریکہ کے سپرد کر دی ہے، اور وہاں ریفیولنگ بھی ہو رہی ہے، ریپیئرنگ بھی ہو رہی ہے، اور بہت سارے ایسے آپریشنز وہاں سے کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں اگینسٹ ایران جو پہلے مشرق وسطیٰ کے مختلف اڈوں سے کیے جاتے تھے، فوجی اڈوں سے، لیکن چونکہ ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ایران نے، اور بہت ہی تاک کر نشانہ بنایا اور ہٹ کیا ہے بہت بری طرح، اور بہت ہی میسو قسم کا نقصان پہنچایا وہاں پہ۔ اس کے بعد امریکہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بحر ہند میں کی طرف آئے اور یہاں پر آ کے اپنا پڑاؤ ڈالے، اور چونکہ یہاں پہ اس کے لیے محفوظ پناہ گاہ بھارت ہے، تو اس نے مودی کو جو دباؤ میں لے کر اس کو لالچ دے کے ڈالرز کی، وہاں پہ اپنے آپ کو مضبوط کیا اور وہاں پہ جگہ لے لی تاکہ اس کی بندرگاہ پہ اس کے جہاز، بحری جہاز چل سکیں اور اس کی زمین پہ اتر سکیں، ان کے تمام فضائی جہاز جو ریفیولنگ کر سکیں، ریپیئرنگ کر سکیں، اپنے سٹاکس کو ریپلینش کر سکیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو جب وہ تیار کر لیں تو اس کے بعد جا کے ایران پر حملے کریں اور اس کے بعد ایران کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں۔ تو ایران جو پہلے صرف مشرق وسطیٰ کے فرنٹ پہ لڑ رہا تھا اور اس کا اسٹریٹ آف ہرمز، آبنائے ہرمز کی طرف اس کی توجہ تھی، اب اس کی توجہ دوسری طرف بھی ہے، اس کی توجہ بھارت کی طرف بھی ہے، اور اس کو اندازہ ہے کہ بھارت چونکہ بہت ہی عملی طور پہ چونکہ وہاں آگے شریک نہیں ہو رہا جنگ میں، تو وہ اپنی انٹیلیجنس رپورٹ دے رہا ہے، اور اس کو اب بھارت پہ بھی اتنی ہی نظر رکھنی پڑ رہی ہے جتنی پہلے وہ امریکہ اور اسرائیل پر رکھ رہا تھا۔ جو میری ٹائم سے جڑے حلقے ہیں انہوں نے اس پہ شدید اظہار کیا، شدید مذمت کی، بہت ہی زیادہ ناراضی کا اظہار کیا بھارت کی اس حرکت پہ کہ اس نے ایک انٹرنیشنل ایونٹ کرایا، وہاں پہ تمام ممالک کی بحریہ وہاں پہنچی، اور اس کے بعد وہاں پہ مہمان بلائے جانے کے بعد جب وہ مہمان جا رہے تھے تو ان کو اپنے ہی پانیوں کے قریب نشانہ بنوا دیا انٹیلیجنس رپورٹس دے کے، اسپیسیفک کوآرڈینیٹس دے کے امریکہ کے ذریعے، اور وہاں پہ جو سینئر لوگ ہیں، جو سینئر سیاستدان ہیں بھارت کے یا سابق سرکاری عہدوں پہ تعینات بڑے بڑے افسران ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ بھارت نے اپنے صحن میں یہ خونی کھیل کیوں کھیلنے دیا۔ بھارت میں بھی اس پہ بہت شدت سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کس طرح آپ نے ایرانی مہمانوں کو، ایرانی بحریہ کے مہمانوں کو اپنے گھر بلایا، ان کو مہمان بنایا، ان کی خاطر تواضع کی، اور جب وہ واپس جانے لگے تو ان کی انفارمیشن دے کر ان کو کھلے پانیوں میں امریکہ کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ ایران جو بھارت ہے، اس کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز جو وزارت خارجہ ہے، وہ یہ بیانات دے رہی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اور یہ ساری ایک فیک نیوز ہے کہ ہم نے بندرگاہیں دی ہوئی ہیں، لیکن جب بات ہوتی ہے کہ کس طرح بحر ہند کے اندر امریکہ کی آبدوز آزادانہ گھوم پھر رہی تھی، اور خود بھارتی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کس طرح بھارت کے صحن میں
ہی ان کے مہمانوں کا قتل کر دیا گیا، ان کو ڈبو دیا گیا، ان کے جہاز پر حملہ کیا گیا۔ بھارت اس کو انشور کیوں نہ کر سکا کہ وہ اپنے پانیوں کو محفوظ رکھے؟ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ بھی بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے مودی سرکار کو، اور انہی کے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ تو کہتے تھے ہم وشو گرو ہیں، آپ تو کہتے تھے ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں بحر ہند کے اندر، ہم تو علاقے کی سپر پاور ہیں، تو اب کیسے ایسا ہو گیا کہ آپ کے علاقے میں گھس کر امریکہ نے، وہاں تیر رہا تھا آپ کو نہیں پتا تھا، امریکہ وہاں پہ موجود تھا آپ کو نہیں پتا تھا، اور امریکہ نے وہیں پہ 1 میل کے فاصلے سے ایرانی جہاز کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کر دیا، اور آپ کو تب بھی کچھ علم نہیں ہوا؟ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 12 ناٹیکل مائل جو ہے وہ صرف بحر ہند میں ہماری جو پریزنس ہے، ہماری حدود ہے وہ 12 ناٹیکل مائل ہے؟ جب آپ کو کوئی کہنے آتا ہے کہ آپ کی بحر ہند میں کتنی حکمرانی ہے تو آپ کہتے ہیں پورا بحر ہند ہمارا ہے، اور جب بات آتی ہے مہمانوں کو قتل کرانے کی تو آپ کوآرڈینیٹس دے کے اس کا قتل کرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد اچانک آپ کی جو پوری حدود ہے وہ 12 ناٹیکل مائل تک سکڑ جاتی ہے۔